الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات قابل ستائش ہیں شاہیہ پروفی صاحب کہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور کہ استقبال ماہ سیام سے متعلق اس میں گفتگو کافی شعراء نے کی، اور جب اس بزم میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں تین باتیں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ پروردگار قرآن کریم میں باقاعدگی کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ اے ایماندار لوگوں، گفتگو انسانوں سے نہیں ہے، گفتگو مسلمانوں سے نہیں ہے، گفتگو صرف مومنوں سے ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اے مومنوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ اب جو اپنے کو مومن سمجھتا ہے وہ روزے رکھے، اور جو اپنے کو مومن کے دائرے میں نہیں سمجھتا اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اللہ نے خطاب ہی نہیں کیا اس سے، خطاب اس سے ہے کہ جو مومن ہے کہ اے مومنوں روزہ رکھو، اور یہ تمہارے اوپر اسی طرح سے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کی امتوں پہ، ایسا نہیں کہ تمہارے اوپر فرض ہو گئے، نہیں، بلکہ تم سے پہلے کی امتوں کی طرح سے تم پہ روزے فرض کیے، اور اس کا نتیجہ یہ بتا دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک سلسلہ ہے، اور یہ ایک فلسفہ ہے پہلی رمضان سے 30 رمضان تک یا 29 رمضان تک، کہ اگر لگاتار ہم عام طور سے ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جب دل چاہتا ہے روزہ رکھتے ہیں اور جب دل چاہتا ہے روزہ نہیں رکھتے۔ میری وہ کتاب شائع ہو گئی جس میں وہ سوالات کا سلسلہ ہے، اس میں میں نے باقاعدہ تفصیل سے سلسلے کو دیا ہے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب دل چاہا روزہ رکھ لیا، اختیاری ہے، اور جب دل چاہا نہیں رکھا، ایسا نہیں ہے، یہ اجباری ہے، یہ واجب ہے۔ پہلی رمضان سے 29 یا 30 تک روزے رکھنے ہیں بغیر کسی عذر شرعی کے۔ اگر مسافر ہے، اگر بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیا نہیں، بلکہ اس کی قضا کرے گا۔ اور اگر روزہ اختیاری طور پہ چھوڑ دیا تو یہ روزہ تو رکھنا ہی ہے، اس کے جبران میں 60 روزے رکھے جانے ایک کے بدلے میں، کفارہ۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ پروردگار ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ متقی کیسے بنیں گے؟ جو روزہ رکھنے والے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو گھنٹے دار روزے رکھتے ہیں، اختیاری طور پر روزے رکھتے ہیں، جمعرات کا رکھ لیا، جمعے کا رکھ لیا، سنڈے رکھ لیا، شبوں کے رکھ لیے روزے، نہیں، پہلی رمضان سے 29 یا 30 تک روزے واجب ہیں اور رکھنے ہیں۔ اب پہلا دن آ گیا، روزہ رکھا، فطرت کیا ہے؟ پیاس لگتی پانی پینا، گلاس تک ہاتھ پہنچا، اور یہ 3 دن تک سلسلہ رہتا ہے۔ میرے پاس فون آتے بہت سے لوگوں کے ساتھ، غلطی سے ہم نے پانی پی لیا، غلطی سے کوئی چیز کھا لی، ہم نے کیا کیا جائے؟ تو روزہ ہو جائے گا۔ پروردگار نے یہی لاجک رکھی کہ پانی پی لیا، بعد میں یاد آیا ہمارا تو روزہ تھا، کیا ہوگا وہاں تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے روزہ ہو جائے گا۔ اختیاری طور پہ آپ کو پانی نہیں پینا ہے، غلطی سے اگر آپ نے پانی پی لیا تو کوئی بات نہیں۔ اب 3 دن کے بعد سلسلہ یہاں تک پہنچا، چوتھا دن آ گیا، 5واں، 10واں، 20واں، 25واں، 26واں، 28واں، 29واں دن آ گیا روزے رکھتے ہوئے۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں، بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مسلسل روزے رکھتے ہیں، اکا دکا والے نہیں۔ 29 روزے کے بعد یا 30 روزے کے بعد اب آ گئی عید، اب ہم ہو گئے آزاد، ہمیں آزادی مل گئی شریعت سے کہ اب ہم جس وقت چاہیں کھائیں، جس وقت چاہیں پیئیں۔ اور فرمایا آپ نے، اب پیاس کا احساس ہوا، بھوک کا احساس ہوا، ہاتھ بڑھا، لیکن ضمیر نے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو جھنجھوڑ دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ پانی پی رہے ہو؟ کھانا کھا رہے ہو؟ یاد آیا کہ نہیں، آج تو روزہ نہیں ہے۔ یہی فلسفہ اللہ نے رکھا، اس لیے کہ ابھی کسی صاحب نے بیان بھی کیا، مجھے یاد نہیں رہا، اور بھی 2-3 شعراء نے اس سلسلے کو بیان کیا۔ فلسفہ یہ ہے کہ مقولہ بھی ہے اردو کا، اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ یہ میں کسی فرد واحد کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ تو مقولہ ہے کہ اپنی آنکھ کا شہتیر۔ جب میں نے پہلی بار یہ مثال سنی تو میں نے اپنے اساتذہ سے معلوم کیا، میں نے کہا یہ شہتیر کا کیا مطلب ہے؟ اپنی آنکھ کا شہتیر کیا ہے؟
کا مزاج انسانی یہ ہے، فطرت انسانی یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے، اپنی بڑی سے بڑی غلطیاں اس کو نظر نہیں آتی۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ بہت سے لوگوں میں کچھ زیادہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں میں کچھ کم ہوتی ہے، مگر ہوتی ہے زیادہ تر۔ تو میں نے جب سنا، میں نے کہا اپنی آنکھ کا شیطان بھی نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو اسی فلسفے کو شریعت نے بیان کیا کہ جب انسان، میں نے بہت سے افراد ایسے بھی دیکھے گالیاں بک رہے ہیں، مغلظات۔ ارے چچا کیا ہو گیا؟ مجھے بتائیے، بےہودہ انسان ہی گالیاں بک رہا؟ مجھے گالی برداشت نہیں۔ میں نے کہا چچا آپ تو اس سے زیادہ گالی بک رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ میں نے، اس نے بیچارے نے ایک دو گالیاں بکی ہوں گی، وہ مغلظات گالیاں بک رہے ہیں۔ کیا ہو گیا کہ صاحب کی گالی مجھے برداشت نہیں ہے، گالیاں بکتا ہوا جا رہا ہے، بتائیے۔ تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اپنی کمی، اپنی برائی نظر نہیں آتی، دوسرے کی برائیاں فوراً نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کا شیوا یہ ہے کہ وہ اپنی برائی سے ہوتا ہے مانوس۔ برائی ہے اس کے اندر، لیکن اس سے وہ مانوس ہو گیا، وہ اس کو برائی نہیں لگتی، دوسرے کی برائی سے مانوس نہیں ہے۔ بڑا حسین جملہ کسی نے کہا کہ جھوٹ بری چیز ہے لیکن دوسرے کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ کوئی بھی برائی ہے لیکن دوسرے کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ بس شریعت نے کسی کو فاصلہ قرار دیا۔ ایک بچے نے بہترین شعر پڑھا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ روزہ صرف شکم کا روزہ نہیں ہے بلکہ تمام اعضائے بدن کا روزہ ہے۔ اوائل محفلوں کی طرح پڑھا تھا، حسین شعر تھا وہ۔ تمام اعضائے بدن کا روزہ ہے۔ ہم صرف سحری کھانے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے، غیبت کرتے پھر رہے ہیں، برائیاں کرتے پھر رہے ہیں، گناہ کرتے پھر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے فلسفہ یہ قرار دیا کہ پہلے دن آپ بھوکے پیاسے رہیں۔ نہیں، صرف بھوکے پیاسے نہیں رہنا ہے بلکہ ہماری آنکھ کا روزہ ہونا ہے، ہماری زبان کا روزہ ہونا ہے، ہمارے کانوں کا روزہ ہونا ہے، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہونا ہے، ہمارے قدم کا روزہ ہونا ہے، ہمارے ذہن کا روزہ ہونا ہے، ہمارے دل کا روزہ ہونا ہے۔ اور اب اس انداز سے ہم نے پہلی رمضان سے جو آغاز کیا، 10 رمضان آ گئی، 15 آ گئی، 20 آ گئی، 25 آ گئی، 28 آ گئی، 29 آ گئی، اور 29 آنے کے بعد جیسے میں نے پانی کی مثال ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اب عید کے روز ہم ہو گئے آزاد۔ اب جو ہم نے پانی پینا چاہا تو یہی نفس ہماری ملامت کرتا ہے، ایک مہینہ پانی سے گریز کیا، آج تو پھر پانی پینے پہ آمادہ ہو گیا۔ بس یاد رکھیے، اللہ نے صرف کھانے اور پینے کا روزہ نہیں رکھا بلکہ کہا کہ تمہاری آنکھ سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری زبان سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ذہن سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے قدم سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک مہینہ اگر ہم کاربند رہیں، پابند رہیں، اور ایک مہینے کے بعد اب اگر ہمارا نفس کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو یہی نفس اس کی ملامت کرے گا کہ ایک مہینہ تیری آنکھ نے گناہ نہیں کیا، ایک مہینہ تیرے کان نے گناہ نہیں کیا، ایک مہینہ تیری زبان نے گناہ نہیں کیا، اب آخر تو گناہ کرنے کے لیے کیوں آمادہ ہے؟ بس یاد رکھیے، اگر ہم یہیں پر رک جائیں تو پھر روزے دار بھی ہیں اور ہم نے رمضان کو بھی ادا کیا ہے، لیکن اگر ہم پھر گناہ کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو رسم سمجھا ہے، عبادت نہیں سمجھا۔ یہ فلسفہ۔ مگر مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان، میں نے ابھی ایک مجلس اسی ادخانے میں پڑھی ہے اور اسی عنوان سے پڑھی، اس لیے دہراؤں گا نہیں، اگرچہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید اس میں سے میں سمجھتا ہوں شاید 2-4 افراد بھی نہ ہوں اس مجلس میں، لیکن بہرحال دہراؤں گا نہیں کہ ہم نے عبادت کو رسم بنا لیا، اور بڑی تکلیف دہ جملے ہیں یہ، چاہے اس میں ماہ مقدس رمضان ہو، ابھی شب برات گزری وہ ہو، یا ماہ اضحیٰ ہو، کوئی سے بھی عبادت آپ دیکھیں اس کو ہم نے رسم بنا لیا۔ شب برات گزری، ایک رسم اس میں ہے 13 یا 14 شعبان کی، اس میں عرفہ ہوتا ہے، اور یہ اتنا عام ہے، صبح کی نماز قضا ہو جائے تو ہو جائے، ظہرین کی نماز قضا ہو جائے، لیکن عرفہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، عرفہ ہونا ہے۔ اور عرفہ کسے کہتے ہیں یہ پتہ بھی نہیں، عرفہ کون سی تاریخ میں ہوتا ہے یہ معلوم بھی نہیں۔ میں نے جناب مسلم کے مجلس کے لیے کچھ لوگوں سے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو جناب مسلم کے مجلس پڑھنی شب عید میں، میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، ایک آدھ بار پڑھ دی میں نے، لیکن میں نے کہا یہ شب عید ہے، آج روزہ عرفہ ہے، اس کا آپ کو معلوم نہیں؟
जनाब मुस्लिम के वजी साहब 8 को रखिए। कुछ अफराद ने मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुजाहिद अब्बास साहब, ताहिर अब्बास साहब मंडी, उनसे मैंने गुजारिश की, वो 8 जिल्द कर रहे हैं कई साल से, वरना पहले 9 जिल्द के बाद वो करते थे शबीद में, अब वो 8 को हो रही। जनाब मुस्लिम की शहादत है, ठीक है नहीं लगाए, लेकिन रोजे अरफा कितना अजीम दिन है। 9 जिल्द हम जानते भी नहीं, 13 शाबान का अरफा मशहूर है हमारे। शब बरात क्या है? मेरे साथ एक लड़का गुजरात चला गया इत्तेफाक से शब बरात के मौके पे। यहाँ की शब बरात, अमरोहा का लड़का नौजवान रोने लगा, बोले मौलाना कहाँ ले आए आप मुझे जंगल में? क्यों? तो पता ही नहीं चला शब बरात है। मैंने कहा रात में देखना, यकीन जानिए सादात बहुत कम, कन्वर्टेड हिंदू से सुन्नी और सुन्नी से शिया होने वाले अफराद। मैंने कहा रात में देखना, शब बरात तो रात को होगी। हमारे यहाँ तो ईद महीने से पहले से हसबैंड की दुकानें और बम पटाखे चारों तरफ से। अच्छा ये आतिशबाजी हमारे यहाँ महफिल से भी जोड़ दिया, खासतौर से शाबान में, रजब से, रजब में 13 रजब को महफिल कम होगी और आतिशबाजी बहुत ज्यादा। शाबान की महफिल में आतिशबाजी इतनी कि हर आदमी नाक को बंद किए पड़ा, परेशान हो जाए, लेकिन आतिशबाजी जोड़ दी गई उससे। शब बारात क्या है बहुत कम लोग जानते हैं, सिवाय हलवे बम पटाखे के। नतीजा है कि रात जो हुई तो वहां मगरिब की नमाज में ऐलान हो गया, जैसे हमारे शब कद्र में अमाल होते हैं, फिर रात को 9 बजे से अमाल होंगे। सारी मस्जिद भर गई, रात भर जाकर अमाल किए, अपनी अपने समंदर करीब अपनी अपनी सहरी लेके आए और समंदर पे पहुंचे। वहां जाकर फजर की नमाज, सहरी खाई, फजर की नमाज अदा की, अरीजा डाला और दिन भर रखा रोजा। इसका नाम है शब बरात, इसका नाम है इबादत। हमारे यहाँ इबादत के नाम से वाकिफ नहीं, शब बरात की अजमत से वाकिफ नहीं। और सिलसिला माह रमजान को और अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं कि अब माह मुक़द्दस रमजान रस्म बन गया। रोजा जब दिल चाह रख लिया, सहरी खाई, अफ्तार कर लिया, इसका नाम रोजा। मकसद रोजा इमाम मासूमीन ने बताया कि सर से लेके पैर तक तमाम आज़ाओ जवारे का नाम है रोजा। अगर हम रोजा रखने के बाद गीबत करें, अपने अंदर कोई तब्दीली पैदा न करें, तो रोजे का कोई फायदा नहीं है, रोजा बेकार है। और एक दूसरी रस्म, इसी इबादत को हमने रस्म में इतना ढाल दिया कि पहला रोजा, मेरे पास इन्विटेशन आते हैं बहुत से अफराद की कि आज हमारे बच्चे का पहला रोजा है। मैंने कहा पहली नमाज कब हुई थी? कौन सी बात कर रहे हैं आप? पहली नमाज से क्या मतलब? मैंने कहा पहला रोजा है आपके बच्चे का, पहली नमाज कब हुई थी? बोले आप अजीब बात। और पैसे का सिलसिला बहुत सी बुराइयां हैं जो मैं तफसीर के खौफ से छोड़ रहा हूँ, वरना बहुत सी इसमें इबादत सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि हमने इबादत को एक रस्म बना दिया। और वो जो रोजा हुआ पहला, तो नतीजा ये हुआ कि साहब पूरे शहर का साहिब हैसियत के अगर रोजा होता है तो मुझ जैसा गरीब आदमी तो ये सोचता, मैंने कभी अफ्तार का मतलब ये है कि वहाँ तो रंग बिरंगी चीजें होंगी। और वहाँ साहब 10 मिनट पहले पहुंच गए, वहाँ जाने के बाद जो देखा तो अफ्तार लगा हुआ था लंबा चौड़ा। मैंने तो अपने दिन भर का रोजा था, वहाँ अपने खूब पेट भर लिया। और जब चलने लगा तो उन्होंने कहा मौलाना कहाँ जा रहे हैं, अभी तो खाना ही बाकी है। अरे भाई मैं तो गुंजाइश तो नहीं है, मगर आपके यहाँ खाना भी माशाल्लाह से अजीब अनवा अक़साम का खाना होगा। और जो खाना देखा तो साहब कई तरह के चिकन बने हुए थे, कई तरह के आइटम बने हुए थे। मैंने कहा भाई आज मौका अच्छा है। और साहब वहां से निपटने के बाद जो आगे बढ़े तो कापी पेन लिए बैठे एक साहब, ये क्या? बोले कुछ देते जाइए, आप आए हैं यहाँ पेट भरा हुआ। नतीजा है कि साहब जेब में से निकाल के दिए उन्होंने। अब तो घर पहुंचे तो पहला नुकसान तो ये हुआ कि लकड़ों का आदमी दानिशमंदान, बड़े दरबार का आदमी दानिशमंदान, जो अभी एक साल में पढ़ा था कि मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, उस दिन मस्जिदें वीरान हो गई हर महल्ले की। यहाँ पर अफ्तार के शौक में हम आ गए। दूसरे ही कि यहाँ से पेट भर के जो हम अपने घर पहुंचे, तो घर पहुंचने के बाद हमारे ऊपर नींद गालिब आई। सोचा थोड़ी देर लेट जाए, इसके बाद नमाज पढ़ेंगे। अब जो लेटे तो शैतान ने थपकी दी, मैं कहा नमाज पढ़ने लगे, तुम शिकम शेर हो चुके हो, सो जाओ। नतीजा ये हुआ कि हमने मस्जिदें भी वीरान की, नमाज भी कज़ा की, और भी बहुत से नुकसान है। मैं तो उनके खौफ से खत्म कर रहा हूँ बात को, वरना ये कि इसमें अगर गौर खोज किया जाए कि हमने एक अच्छी खासी इबादत को रस्म की शक्ल में डाल दिया, और वो रस्म इतनी तेजी के साथ दौड़ने लगती है कि फिर उसका कोई सर पैर
नहीं हुआ करता, लिहाजा रमजान को रमजान समझने की कोशिश करें। और ये बात मैं अपनी जानिब से अर्ज नहीं कर रहा इसलिए कि चिमगोइयां शुरू हो जाती हैं, मैं भी महसूस करता हूँ इस चीज को। कतअन ये बात मैंने अपने सेहत से ही अपनी जानिब से अर्ज नहीं की है, अहादीस मेरी कुछ बना ही करेंगी। तफसील जिसको भी अगर देखनी है तो मैं किताबों का हवाला दूंगा, अहादीस का हवाला दूंगा, आप अहादीस पढ़ के देखिए। आइम्मा मासूमीन बाकायदा कहते हैं कि रमजान क्या है, रोजा क्या है। रोजा इबादत है, उसको इबादत के तरह से अंजाम देना चाहिए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व रिलाज मोमिनीन व मोमिनात परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मरीज हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, तमाम मतवात आलियात की हिफाजत फरमा, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन इकराम हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बारिला हमारे जो आइज़ व अक़रबा मरहूम हो चुके हैं उनके जवार रहमत में जगह इनायत फरमा। हमारे वो जोरा महफिल शुरकाए महफिल तामी इतरामी सुखन कदम जिस एतबार से जिसने जैसे भी शिरकत की है उसकी तौफीक में इजाफा फरमा और उनकी दिली व शरई आदत कबूल फरमा। हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताकीद फरमा, हमें उनके अंसार व अमान।